الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں محمد عابد خان بات کر رہا ہوں اور آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، ہم جاوید احمد غامدی صاحب کی جو 7 گھنٹے اور 9 منٹ کی ویڈیو ہے اس کا لفظ با لفظ جواب دیتے دیتے ہم اب ان کی جو 40 منٹ تک کی گفتگو ہے الحمدللہ ہم آج اس ویڈیو میں کر لیں گے۔ ناظرین، ان کی تقریباً 16 منٹ کی جو گفتگو ہے پہلی، یہ انہوں نے ایک استدلال کیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ استدلال سن لیں۔ یہ 16 منٹ کی گفتگو ہے اور میں نہیں چاہتا تھا کہ میں ان کا یہ استدلال آپ کو سناؤں، کیونکہ اس کے سنانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ انہوں نے جسٹ جو ہے اپنا ناظرین کا ٹائم لیا، لیکن میں اس لیے یہ استدلال آپ کو سنانا چاہتا ہوں تاکہ جو امانت اور دیانت کے جو سٹینڈرڈ ہیں میں ان کو بھی قائم رکھنا چاہتا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ ان کی جو 7 گھنٹے اور 9 منٹ کی ویڈیو ہے اس میں سے کوئی میں قطر بھونچ کروں، کوئی چیزیں ختم کروں، کوئی نئی لگاؤں، تاکہ میرے اوپر کوئی یہ نہ الزام لگائے کہ آپ نے ان کے نا کلپ کاٹ کے آگے پیچھے کر کر کے نا تو آپ نے ویڈیو بنائی ہے اور آپ نے ان کا مکمل جواب نہیں دیا۔ اس لیے حالانکہ میری ویڈیو اس سے طویل ہو جائے گی بہت زیادہ، جو میرے لیے نقصان دہ ہے، لیکن میں آپ کو وہ لازمی لگانا چاہتا ہوں۔ اگر آپ اس کو نہیں سننا چاہتے، آپ 16 منٹ فارورڈ کر دیں ویڈیو کو اور اس کے بعد سن لیں، تاکہ آپ کا وقت ہے وہ بھی بچ جائے، یا آپ نے پہلے یہ بات سنی ہوئی ہے تو آپ اس کو فارورڈ کر دیں۔ لیں سنیں۔ پہلی بنیادی بات یہ سمجھ لیجئے کہ قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب کے نازل ہونے سے پہلے، قرآن کے نزول سے پہلے، وحی کے نزول سے پہلے کسی چیز کے متوقع نہیں تھے۔ اچھا، ما کنت ترجو ان یلقی الیک الکتاب، یعنی کبھی خیال میں بھی نہیں آیا تھا، اس کی کبھی توقع ہی نہیں تھی کہ آپ پر یہ کتاب نازل ہو جائے گی، آپ کو پیغمبر بنا دیا جائے گا۔ اس طرح کی کوئی چیز آپ کے سامنے نہیں تھی۔ ٹھیک، اس کو قرآن مجید بیان کرتا ہے۔ ذرا ایک نظر ڈال لیجئے اور پھر دیکھیے کہ قرآن مجید نے اس کو کس طرح واضح کیا ہے۔ یہ سورہ قصص ہے، سورہ قصص کی 86 آیات۔ ارشاد فرمایا ہے وما کنت ترجو ان یلقی الیک الکتاب الا رحمۃ من ربک فلا تکونن ظہیرا للکافرین، کی طرف یہ کتاب اتاری جائے۔ یہ تو محض تمہارے پروردگار کی عنایت ہوئی کہ اس نے تمہاری اس ذمہ داری کے لیے منتخب فرما لیا، اس لیے بے کم و کاست سناؤ اور ہرگز ان منکروں کے مددگار نہ بنو۔ اس آیت کی وضاحت میں استاذ امام نے لکھا ہے، یہ میں نے ان کا اقتباس اپنی تفسیر میں نقل کیا ہے۔ ٹھیک، اس آیت سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ نبوت اور رسالت ایک محبت ربانی ہے، یعنی نبوت اور رسالت کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ کسی شخص کے اندر کچھ ملکات موجود تھے، جیسے ایک شاعر پیدا ہوا، ایک ادیب پیدا ہوا، کوئی بڑا سائنسدان پیدا ہوا اور اس کے ان ملکات کا ظہور ہونا شروع ہو گیا۔ ہم عام انسانوں کو جب دیکھتے ہیں تو عام انسان اکتساب کرتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کوئی صلاحیت دیتا ہے، کوئی ملکہ عطا فرماتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے وہ اس ملکے کو نشو و نما دیتے ہیں، ٹھیک، کچھ سیکھتے ہیں، کچھ سکھاتے ہیں، اس کا پھر ایک تدریجی نوعیت کا ارتقاء ہوتا ہے۔ یہ چیز ہوا کرتی ہے اور اس اکتساب کے لیے خود ان کے اندر بھی داعیہ موجود ہوتا ہے۔ یعنی ایک آدمی ایک شاعر ہے، ادیب ہے، تو اس میں یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ میں بڑا شاعر بنوں، میں بڑا ادیب بنوں، وہ لکھنا چاہتا ہے، وہ مختلف چیزوں کا مطالعہ کرتا ہے۔ یہ آپ جس کو چاہے اٹھا کر دیکھ لیں، اقبال کو دیکھ لیں، غالب کو دیکھ لیں، میر کو دیکھ لیں، فردوسی کو دیکھ لیں، شیکسپیئر کو دیکھ لیں، ملٹن کو دیکھ لیں، ہر شخص ان مراحل سے گزرا ہے۔ سائنسدانوں کو دیکھ لیں، بڑے بڑے محققین کو دیکھ لیں، یعنی ایک ٹرائل اور ایرر، آدمی سیکھ رہا ہے، چیزوں کو جاننے کی کوشش کر رہا ہے، ان سب مراحل سے گزرتا ہے۔ ٹھیک، اس کو قرآن مجید نے ایک لفظ میں ادا کر دیا ہے۔ یعنی انسان جس وقت اپنے باطنی ملکات کا شعور حاصل کرتا ہے، جب اس عمر کو پہنچے گا کہ جس میں اب اپنی شخصیت کو کچھ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، جب اپنے باطنی ملکات کا شعور حاصل کرتا ہے تو اس کے اندر خواہش پیدا ہوتی ہے کہ ان کا ظہور ہو۔ اسی طرح کی خواہش بعض اوقات ان لوگوں میں ہوتی ہے جو یہ خیال کرتے ہیں کہ اس عالم کی حقیقت کیا ہے، اس کے پیچھے کیا کار فرما ہے،
اس کو تلاش کرنے کی صحیح کی جائے، وہ کیا کرتے ہیں؟ مراقبے کرتے ہیں، ٹھیک، چلے کاٹتے ہیں۔ آپ نے بدھا کی داستان سنی، میں نے اس کا اشارہ کیا، اور بہت سے صوفیہ کی آپ زندگی پڑھیے، وہ سب کے سب ان مراحل سے گزرے ہیں۔ ٹھیک، یعنی کسی شیخ کے پاس چلے گئے ہیں، پھر کچھ مقامات طے کرائے جا رہے ہیں، ایک بلند منزل تک پہنچنے کی آرزو پیدا ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد اس کے لیے بہت سے مراقبے کرنے اور بہت سے چلوں سے گزرنے کے بعد اور بہت سے اشغال اختیار کرنے کے بعد کچھ مقامات حاصل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کو قرآن مجید نے ایک لفظ رجا سے تعبیر کر دیا ہے۔ تم اس کے متوقع نہیں تھے کہ تمہاری طرف یہ کتاب اتاری جائے، ٹھیک، یعنی اس کے کوئی آثار کہیں نظر نہیں آتے تھے۔ میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا کہ قرآن مجید نے اس کو نبوت کی دلیل قاطع کی حیثیت سے پیش فرما دیا ہے، یعنی یہ معمولی بات نہیں ہے۔ تو استاد امام کہتے ہیں کہ اس آیت سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ نبوت اور رسالت ایک محبت ربانی ہے۔ محبت ربانی ہے یعنی اللہ تعالیٰ کا اختصاص ہے، یہ اکتساب کے نتیجے میں نہیں ملتی، یہ خواہش کے نتیجے میں نہیں ملتی۔ اس میں صعود نہیں ہوتا کہ نیچے سے صحیح کی جائے تو آپ نے عبادت کی، ریاضت کی، اللہ کی بندگی کی، اطاعت کا حق ادا کیا، اب یہ ایک مرتبہ ہے جو آپ کو دے دیا جائے گا۔ ہمارے ہاں مراتب ہیں، قرآن مجید میں ہی بیان ہوئے ہیں، یہ بتایا گیا ہے کہ لوگ صالحین بھی ہوتے ہیں، شہداء بھی ہوتے ہیں، صدیقین بھی ہوتے ہیں، یہ مراتب بھی ہیں۔ کچھ مراتب تو وہ ہیں نا کچھ جو صوفیانہ تعبیر میں ہوتے ہیں، جیسے اقطاب، ابدال اور اس طرح کے جو خود دین میں مراتب بتائے گئے ہیں، یہ ان مراتب میں سے کوئی مرتبہ نہیں ہے۔ ٹھیک، یہ محبت ربانی ہے، یعنی اس میں نزول ہوتا ہے، صعود نہیں ہوتا۔ ٹھیک، نیچے سے آپ کوشش کر کے کوئی مرتبہ حاصل نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتا ہے، اور اس میں اصول کیا ہے؟ وہی جو قرآن نے بیان کیا کہ اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کس کا انتخاب کرے۔ یہ معلوم ہے کہ قریش نے یہ کہا کہ لولا نزل ھذا القرآن علی رجل من القریتین عظیم، یعنی یہ قرآن نازل ہونا تھا تو ہمارے کسی مکے یا طائف کے بڑے آدمی پر نازل ہوا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، یعنی وہ لوگ جو اس کے لیے انتخاب کیے جاتے ہیں، یہ بتا دیا ہے کہ خیار الناس ہوتے ہیں، ٹھیک، یعنی لوگوں میں سیرت کے لحاظ سے، کردار کے لحاظ سے بہترین لوگ۔ لیکن یہ جو ملکات کا بروز ہے یا ملکات کا ظہور ہے، اس کا کوئی شائبہ بھی ان کے نہ ہو نہیں ہوتا، ٹھیک، نہ باطنی مقامات طے کرنے کی کوئی خواہش، اور نہ شاعری، ادب، کلام اور اس طرح کے بعض ملکات کو حاصل کرنے کی کوئی جد و جہد، ان میں سے کوئی چیز بھی ان کے یہاں نہیں ہوتی۔ چنانچہ نشو و ارتقاء جو عام طور پر انسانوں کے ہاں ہم باطنی علوم میں بھی دیکھتے ہیں اور ظاہری علوم میں بھی دیکھتے ہیں، پیغمبر کی زندگی اس سے بالکل پاک ہوتی ہے، اس کے ہاں اس کا کوئی شائبہ بھی نہیں ہوتا۔ بلکہ قرآن مجید نے ایک موقع پر جب لوگوں نے کہا کہ یہ تو کچھ قرآن شاعری لگتی ہے، غالباً یہ شاعر ہیں، تو اس کا جو جواب دیا ہے وہ بہت معنی خیز ہے۔ یہ کہا وما علمناہ الشعر وما ینبغی لہ، ہم نے ان کو شاعری سکھائی ہی نہیں، یعنی اس طرح کا کوئی ملکہ ان کے اندر ہے ہی نہیں ہے۔ اور اس کے بعد کا جملہ آپ دیکھیے وما ینبغی لہ، یہ پیغمبر کے لیے موضوع بھی نہیں۔ اچھا، تنہا اگر کوئی شاعری کرتا نظر آئے اور اپنے آپ کو پیغمبر کہہ دے تو رد کر دینے کے لیے کافی ہے۔ تو گویا پیغمبر کی شخصیت کا قرآن نے جو تعارف کرایا ہے، اس میں اس طرح کا کوئی معاملہ ہوتا نہیں کہ ایک فکر پیدا ہو گیا ہے، کسی چیز کے بارے میں تردد ہے، کچھ مرتبہ حاصل کرنے کی جدوجہد ہے، اب اس طرف بڑھنے کے لیے کوئی اقدام کیا جا رہا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہوتی۔ ٹھیک، تو پہلی چیز یہ ہے کہ نبوت اور رسالت ایک محبت ربانی ہے، اللہ تعالیٰ ہی جس کو چاہتا ہے اس کار خاص کے لیے منتخب فرماتا ہے، اور وہی جس کو منتخب فرماتا ہے اس کی تربیت فرماتا ہے۔ اچھا، یعنی اس میں تربیت کا بھی کوئی خارجی نظم ہمیں سامنے نہیں آتا، یہ پہلے سے ہو رہی ہو، یعنی یہ پڑھ رہے ہیں، یہ فلاں استاد کے پاس جا رہے ہیں، یہ فلاں چیزیں سیکھ رہے ہیں، یہ فلاں سوالات پیدا ہو گئے ہیں، اس سے پیغمبر کی زندگی بالکل خالی ہوتی ہے۔ نبی کو یہ منصب بغیر کسی طلب و تمنا اور کسی انتظار و توقع کے ملتا ہے۔ اب یہ انتظار و توقع جس کو قرآن نے کہا ہے وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَن يُلْقَىٰ إِلَيْكَ الْكِتَابُ، یہ کوئی سادہ سی بات نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو رجا، امید، توقع، اپنے ملکات کا شعور، ان کو حاصل کرنے کے لیے ایک تجسس، یہ ہر انسان کے ہاں نمودار ہو جاتا ہے۔ ایسی کوئی چیز رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں دور و نزدیک موجود نہیں تھی۔ ٹھیک، جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ انسانی فطرت کی مضمر صلاحیتوں ہی کا ایک بروز ہے، ان کا خیال بالکل غلط ہے۔
یعنی انسانی صلاحیتوں ہی کو اللہ تعالیٰ اس طریقے سے نمایاں کر دیتے ہیں کہ پیغمبری کا منصب حاصل ہو جاتا ہے۔ اسی ذیل میں ابھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ایک اور چیز بھی میں بیان کر دوں، اور وہ چیز کیا ہے؟ وہ چیز یہ ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک موقع پر قرآن مجید نے ایک استدلال کیا ہے۔ آپ وہ استدلال بھی سنیے، جس طرح کہ میں نے ابھی عرض کیا نا کہ یہ بات کہ پیغمبر کی ذات اس سارے مرحلے سے گزرتی ہی نہیں ہے، اس کے ہاں اس طرح کا کوئی رجا ہوتا ہی نہیں ہے، وہ اس طرح کی کسی توقع کے ساتھ جیتا نظر آتا ہی نہیں ہے۔ اس کو آپ جب اس کی نبوت کے پہلے دن سے پیچھے دیکھتے ہیں تو اگر وہ 40 سال کی مدت بھی ہے تو اس میں اس طرح کی کوئی چیز، بلکہ اس چیز کا شائبہ بھی آپ کو نظر نہیں آئے۔ قرآن مجید نے اسے دلیل نبوت کے طور پر پیش کیا، یہ بھی سن لیجئے۔ جی، ارشاد فرمایا ہے، یہ سورہ یونس ہے اور اس کی یہ 16 آیت ہے۔ ارشاد فرمایا، کہہ دو اگر اللہ چاہتا تو نہ میں یہ قرآن تمہیں سناتا، نہ اللہ اس کی خبر تمہیں دیتا۔ قل لو شاء اللہ ما تلوتہ علیکم ولا ادراکم بہ فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون فمن اظلم ممن افتری علی اللہ کذبا او کذب بآیاتہ انہ لا یفلح المجرمون۔ کہہ دو اگر اللہ چاہتا تو نہ میں یہ قرآن تمہیں سناتا، نہ اللہ اس کی خبر تمہیں دیتا۔ یہ اسی کا فیصلہ ہے، یہ اسی کا فیصلہ ہے، یعنی یوں نہیں ہے کہ میں کوئی اس کی تمنا کر رہا تھا، میں اس کی تیاری کر رہا تھا، میں اس کے لیے فکر کر رہا تھا، میں اس کے لیے عبادت کر رہا تھا، میں اس کے لیے ریاضت کر رہا تھا۔ یہ ریاضت ذہنی، یہ ریاضت فکری، یہ زیارت نفسی کسی بھی نوعیت کی ہو، یہ میں نہیں کر رہا تھا۔ فرماتے ہیں ان سے کہو اس لیے کہ میں تو اس سے پہلے ایک عمر تمہارے درمیان گزار چکا ہوں۔ فقط لبثت فیکم عمرا من قبلہ، میں نے کب اس طرح کی کوئی بات کبھی کی؟ اچھا، میں تو ایک عمر گزار چکا ہوں، مجھے جانتے ہو تم، پھر کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ سو اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ بہتان باندھے یا اس کی آیتوں کو جھٹلا دے؟ حقیقت یہ ہے کہ اس طرح کے مجرم کبھی فلاح نہیں پائیں گے۔ اب یہ گویا استدلال کیا ہے قرآن مجید نے، یہ بتایا ہے کہ پیغمبر میں، اور بڑے لوگ بھی دنیا میں بہت پیدا ہوتے ہیں نا، ان کی زبان پر بھی کلام جاری ہوتا ہے، وہ بھی بڑی بڑی غیر معمولی باتیں کرتے ہیں، فلسفے پیش کرتے ہیں، سائنسی ایجادات سامنے لے آتے ہیں۔ فرق کیا ہے اس میں اور ان میں؟ یعنی کیا ویسی ہی کوئی بڑی شخصیت ہوتی ہے؟ تو قرآن مجید نے یہ بتایا کہ ان سب کو دیکھو، وہ اصل میں تربیت کے، تعلیم کے، سوچنے کے، فکر کرنے کے، غور کرنے کے مراحل سے گزرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جس علم کا ان سے ظہور ہوتا ہے یا جس نظریے کا ان سے ظہور ہوتا ہے، وہ ایک دن میں نہیں ہوتا، وہ نشو و ارتقاء کے بے شمار مراحل سے گزر کر ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہ اس جگہ پہنچتا ہے۔ یعنی جاوید نامہ یا بال جبریل اقبال نے پہلے دن آپ کے ہاتھ میں نہیں پکڑا دی، پیراڈائز لاسٹ ملٹن نے پہلے دن آپ کے ہاتھ میں نہیں دے دی، غالب نے اپنا دیوان اپنی آخری صورت میں پہلے دن نہیں آپ کو پکڑا دیا، اس کے پیچھے ایک پوری تاریخ ہوتی ہے۔ ٹھیک، یعنی ہر طرح کی شاعری ہوتی ہے، ہر طرح کے تجربات ہوتے ہیں، کچھ اساتذہ سے سیکھا جا رہا ہوتا ہے، کچھ لیا جا رہا ہوتا ہے، کچھ دیا جا رہا ہوتا ہے، کچھ چیزیں تبدیل کی جا رہی ہوتی ہیں، تو ایک تدریجی ارتقاء شخصیت میں ملتا ہے۔ ٹرائل بھی ہوتا ہے، ایرر بھی ہوتا ہے۔ وہ نفسی علوم میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، کسی بڑے سے بڑے صوفی کی زندگی کا مطالعہ کر لیجیے۔ علامہ اقبال نے تقابل کیا ہے نا کہ صوفیانہ مشاہدات سے پیغمبری کو سمجھا جا سکتا ہے۔ صوفیانہ مشاہدات کی نوعیت بالکل مختلف ہوتی ہے، وہاں بالکل اسی طرح کی چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں جس طرح کہ ہم ایک شاعر کو، ایک ادیب کو، ایک بڑے آدمی کو، ایک سائنسدان کو، ایک عالم کو نشو و ارتقاء کے مراحل سے سلوک کے مراحل طے ہو رہے ہیں، وہ سب چیزیں اسی طرح ہوتی ہیں۔ یعنی انسان قدم بقدم آگے بڑھتا ہے۔ تو یہاں یہ بتایا کہ مجھے تم جانتے ہو، میں تمہارے درمیان ایک عمر گزار چکا ہوں، اس کا کوئی شائبہ کبھی میرے ہاں تم نے دیکھا ہے؟ میں نے اس پر لکھا ہے، اوپر جو کچھ فرمایا ہے، یعنی یہ جو اوپر آیات میں نے پڑھی ہیں، اوپر جو کچھ فرمایا ہے یہ اس کی ایسی زبردست دلیل ہے کہ کوئی سلیم و طبع انسان اس کو جھٹلانے کی جسارت نہیں کر سکتا۔ مطلب یہ ہے کہ تم نے کب دیکھا ہے کہ میں ان مباحث میں دلچسپی لے رہا ہوں یا ان کے بارے میں کچھ خیالات و افکار کا اظہار کر رہا ہوں یا ان کی ترتیب و تدوین کے لیے مشق و مزاولت میں مصروف ہوں یا ان سے متعلق کسی علم و فن کا اکتساب کر رہا ہوں جو اس وقت قرآن کی صورتوں میں پے در پے زیر بحث آ رہے ہیں؟ یعنی قرآن مجید ایک دن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان فیض ترجمان سے باہر آنا شروع ہو گیا،
آپ نے قرآن پڑھ کے سنانا شروع کر دیا. تو یہ گویا پہلے بتا رہے ہیں کہ اس سے پہلے یہ جو اب میں خیالات ظاہر کر رہا ہوں, کیا کبھی ظاہر کیے یہ کلام جو تمہارے سامنے آ رہا ہے, کیا اس کے کوئی آثار تم نے دیکھے؟ آخر اس میں کچھ خیالات ہیں, کچھ افکار ہیں, ان کی کچھ ترتیب و تدوین کے لیے مشق کی ضرورت ہوگی, مزاولت کی ضرورت ہوگی. یہ اگر کوئی علم ہے تو میں نے اس کا اکتساب کیا ہوگا. یہ قرآن مجید کی صورتوں میں اس وقت تم جو کچھ دیکھ رہے ہو, جو علم دیکھ رہے ہو, جو فلسفہ دیکھ رہے ہو, جو حکمت دیکھ رہے ہو, جو قانون دیکھ رہے ہو, جو حقائق دیکھ رہے ہو, ان کی کوئی تیاری کبھی میری زندگی میں تمہیں پہلے نظر آئی ہے؟ کوئی استاد ہوں, میں بیٹھا ہوں, کچھ لکھا استاد ہو, یا میں سیکھ رہا ہوں یا سکھا رہا ہوں, یا اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے کوئی جدوجہد کر رہا ہوں, یا کچھ رابطے پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. پورے 40 سال میں نے تمہارے درمیان گزارے ہیں. میری باتوں اور میری حرکات و سکنات میں تم نے کب ایسی کوئی چیز محسوس کی ہے جسے اس دعوت کی تمہید کہا جا سکے جو میں اس وقت پیش کر رہا ہوں؟ سبحان اللہ. یعنی آج میں جو بات کہہ رہا ہوں, آخر اس کی تمہید میں کچھ ہونا چاہیے تھا نا. انسانی سطح پر تو ہر حال میں ہوگا. یہ کب تم نے دیکھا؟ جو کچھ میں آج کہہ رہا ہوں اس کے نشو و ارتقاء کے کوئی نشانات تم نے کبھی میری زندگی میں پائے ہیں؟ تم جانتے ہو کہ انسانی دماغ اپنی عمر کے کسی مرحلے میں بھی ایسی کوئی چیز پیش نہیں کر سکتا جس کے نشو و ارتقاء کے نشانات اس سے پہلے کے مرحلوں میں نہ پائے جاتے. یعنی انسانی دماغ اس کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا. اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ہی اس طرح ہے. بڑے سے بڑے شخص کو اٹھا لیجئے, یہ سب مراحل آپ کو نظر آ جائیں گے. نشو و ارتقاء کے نشانات اس کی تاریخ ہوں گے. اس کے بعد ایک وقت آئے گا کہ وہ اپنا فلسفہ پیش کرے گا. سقراط کو پڑھ لیجئے, افلاطون کو پڑھ لیجئے, کانٹ کو پڑھ لیجئے, ہیگل کو پڑھ لیجئے, کسی بڑے سے بڑے فلسفی کو, شاعر کو, جس کو چاہے اٹھا کر دیکھ لیجئے. جو کچھ میں آج کہہ رہا ہوں اس کے نشو و ارتقاء کے کوئی نشانات تم نے کبھی میری زندگی میں پائے ہیں؟ تم جانتے ہو کہ انسانی دماغ اپنی عمر کے کسی مرحلے میں بھی ایسی کوئی چیز پیش نہیں کر سکتا جس کے نشو و ارتقاء کے نشانات اس سے پہلے کے مرحلوں میں نہ پائے جاتے ہوں. تم کہتے ہو کہ میں خدا پر جھوٹ باندھ رہا ہوں. اس سے پہلے کسی جھوٹ, فریب, جال یا مکاری و عیاری کا کوئی ادنا شائبہ تم نے کبھی میری سیرت و کردار میں دیکھا ہے؟ آج تک تم مجھے صادق اور امین سمجھتے رہے ہو. اب کس طرح کہہ رہے ہو کہ وہی صادق اور امین راتوں رات برخود غلط, لپاٹیا اور مفتری بن گیا ہے؟ خدا کے بندو, تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ سبحان اللہ. یہ استدلال کیا قرآن مجید نے. اس کے آخری حصے کو بھی سمجھ لیجئے. یعنی انسان کی سیرت اور کردار کا معاملہ بھی یہی ہے. اس میں یہ نہیں ہوتا کہ پہلے دن سے ایک ہی سیرت و کردار, ایک ہی شان, ایک ہی مقام آپ کو نظر آ رہا ہو. یہ بھی پیغمبر کی خصوصیت ہے. یعنی ہم سب غلطیاں بھی کرتے ہیں, کوتاہیاں بھی کرتے ہیں, ہم سے گناہوں کا صدور بھی ہوتا ہے, ہمارے ہاں بہت سے مزلات قدم بھی ہوتے ہیں. اس طرح پھر آہستہ آہستہ ہم آگے بڑھتے ہیں. کہیں چھوٹا موٹا کوئی جھوٹ بھی بول دیا ہوگا کسی نے کوئی جعل سازی بھی کر دی ہوگی, کہیں اماں جانی کے ساتھ کوئی بات کر دی ہوگی. تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں اس کا بھی کوئی شائبہ نظر نہیں آتا. تو دونوں پہلوؤں سے یہ کہا کہ میں تمہارے درمیان ایک عمر گزار چکا ہوں, کوئی اس کا شائبہ کبھی تمہیں نظر آیا؟ اسی کو قرآن مجید نے ایک دوسرے مقام پر بیان کیا ہے کہ یہ ہم نے تمہیں دعوت کے لیے کھڑا کر دیا, یہ کلام تم پر اتار دیا, یہ پروردگار کا فیصلہ ہے, تمہارے پروردگار کا. ما کنت تدری مل کتاب ولا الایمان, تمہیں تو کبھی خیال بھی نہیں تھا, تم کبھی نہیں جانتے تھے کہ یہ شریعت کیا ہے اور کتاب کیا ہے اور ایمانیات کیا ہیں اور ان کے مباحث کیا ہیں اور ان کا فلسفہ کیا ہے اور ان کی حکمت کیا ہے. تو یہ گویا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا استدلال ہے. قرآن مجید نے اس کو پیش کیا ہے. ٹھیک. ناظرین, آپ نے وہ 16 منٹ کی گفتگو سن لی اور کافی آپ کے جو ہے مطلب کہ آپ کو فیل ہوا ہوگا کہ بہت زیادہ ٹائم لے لیا. بہرحال میں اس ساری گفتگو کا آپ کے سامنے چند الفاظ میں نچوڑ رکھ دیتا ہوں جو غامدی صاحب نے کہا ہے. پوائنٹ ہیں, بہت اچھی گفتگو تھی اور بڑا اچھا انہوں نے بولا. ہمیں اس بات سے اختلاف نہیں ہے اور جو انہوں نے کہا یہ پوری امت مسلمہ کا موقف ہے. اس بات میں وہ پوری امت مسلمہ کی نمائندگی کر رہے ہیں. 1400 سال سے یہ ہمارا موقف چلا آ رہا ہے اور جو انہوں نے یہ 16 منٹ میں بتایا, الحمدللہ ثم الحمدللہ, یہ صرف میرا موقف نہیں, یہ ہر صاحب ذی شعور جو مسلمان ہے اس کا یہی موقف ہی ہے. کیا موقف ہے اس کا؟ میں اس کا جو 16 منٹ کی گفتگو ہے اس کو چند پوائنٹ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. غامدی صاحب فرما رہے تھے کہ امت مسلمہ کا موقف یہ ہے
یہ گامدی صاحب کا موقف تھا، لیکن ساری امت کا یہی موقف ہے کہ نبوت اکتسابی نہیں ہے، یعنی نہ کردار میں نہ وحی میں، یعنی جو الوہی علوم ہے نہ ان میں نبوت اکتسابی ہوتی ہے نہ کردار میں اکتسابی ہوتی ہے۔ نبوت میں نشو و نما یا ارتقاء نہیں ہے، یہ ان کا یعنی کہ رزلٹ نکل رہا ہے بات کا۔ نبوت میں جد و جہد نہیں ہوتی، نبوت ایک وہبی اور عطائی چیز ہے، یہ کوئی ایسا مرتبہ نہیں ہے جو جد و جہد کر کے ملے، نشو و نما سے ملے، ارتقاء سے ملے، یعنی یہ مرتبہ تو ہے لیکن یہ وہبی اور عطائی مرتبہ نہیں ہے۔ یہ ان کی ویڈیو کی ساری جو 16 منٹ کی گفتگو تھی، بڑی طویل گفتگو، وہ بھی چند پوائنٹ میں یہ بات کر سکتے تھے لیکن انہوں نے بڑی طویل گفتگو کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو زندگی اور صحت عطا فرمائے۔ اور انہوں نے اتنی لمبی جو گفتگو کی اس کے یہی پوائنٹ نکلتے تھے 4-5 جو میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ اب میں غامدی صاحب سے چند سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ اگر غامدی صاحب مجھے سن رہے ہیں یا ان کے آڈینس سن رہے ہیں تو میں ان کے سامنے چند طالب علمانہ سوالات رکھنا چاہتا ہوں۔ میرے سوالات یہ ہیں کہ غامدی صاحب، آپ نے جن چیزوں کی نفی کی ہے اپنے ان 16 منٹ کی گفتگو میں، کیا 1400 سال سے کسی مسلمان نے، امت مسلمہ میں سے کسی سکالر نے، کسی استاذ نے، کسی عالم نے، کسی محدث نے، کسی مجتہد نے، کسی مجدد نے، پوری امت میں سے، امت مسلمہ میں سے کوئی ایسا دعویٰ کیا ہے جو ان 16 منٹ کے آپ کے جو خیالات ہیں ان کی تردید کرتا ہو؟ کسی نے کوئی ایسا دعویٰ کیا ہو؟ یعنی کسی نے کوئی ایسا دعویٰ کیا ہو کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہے ان کی جو نبوت ہے وہ اکتسابی ہے، وہ جد و جہد کی ہے، وہ غاروں میں چلوں کی وجہ سے ملی؟ اور غامدی صاحب، آپ کا جو مقدمہ تھا یا آپ کا جو موقف تھا وہ تو تھا غار حرا افسانہ ہے۔ اب اس ساری جو 16 منٹ کی گفتگو ہے اس میں افسانے والی کون سی بات ہے کہ جو آپ نے ثابت کیا غار حرا افسانہ ہے؟ آپ 1400 سال سے جو مسلمان مفکرین، محدثین، محققین گزر چکے، آپ کسی ایک مسلمان کا بھی یہ ثابت کر کے دکھائیں کہ اس نے کہا ہو کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو نبوت ملی ہے یہ اس غار حرا میں جو آپ چلا کرنے گئے تھے اس کی وجہ سے ملی ہے، غار حرا میں آپ جو عبادت اور ریاضت کرنے گئے تھے یہ اس وجہ سے ملی ہے، یہ عبادت اور ریاضت جو چلا کشی کرتے رہے صوفیوں کی طرح، جوگیوں کی طرح، بدھاؤں کی طرح، پتہ نہیں آپ نے کس کس کا نام لے کے کہا، تو کسی مسلمان سکالر کوئی ایسا مل گیا ہو آپ کو، کوئی ایک ہی ثبوت دے دے؟ آپ کے پاس کوئی ایسا ثبوت نہیں ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو آپ نظریات پیش کر رہے ہیں قرآن مجید فرقان حمید کے، جس پر ساری امت متفق ہے، ان نظریات کے مخالف نظریات مسلمانوں نے نہیں پیش کیے، وہ جو اورینٹلسٹ ہیں انہوں نے پیش کیے ہیں، جن کو ہم مستشرقین کہتے ہیں اردو زبان میں۔ یہ نظریات ان کے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو کچھ ملا وہ جد و جہد سے ملا، ارتقاء سے ملا، نشو و نما سے ملا، یہ ساری باتیں ان کی ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ وہ باتیں پیش کرتا ہوں۔ ناظرین، غامدی صاحب یہ جو الزامات ہیں، یہ ان الزامات کو بڑے طریقے سے، بڑی چلاکی اور عیاری سے، مکاری سے یہ مسلمانوں کے سر پہ تھوپ رہے ہیں۔ حالانکہ یہ الزامات جو ہیں یہ مستشرقین نے لگائے اسلام پہ، مسلمانوں پہ، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پہ۔ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ مستشرقین جو الزامات لگاتے ہیں وہ کون سے الزامات ہیں۔ میں آپ کے سامنے وہ الزامات رکھتا ہوں۔ ناظرین، یہ ایک مستشرق ہے، اورینٹلسٹ ہے، اس کا نام ہے ولیم میوا۔ یہ اپنی کتاب ہے دا لائف آف محمد۔ محمد کہتا ہے وہ، ہم تو محمد ہی کہیں گے لیکن اس نے یہ محمد لکھا ہوا ہے۔ اس میں یہ 70 نمبر جو پیج ہے اس میں کیا کہہ رہا ہے ذرا سنیے گا۔ کہتا ہے while he watched the fox
his attention would be riveted by the evidence of nature, religion spread around. کہتا ہے جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بکریاں چرا رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جگہ پہ فرمایا کہ میں بکریاں چرایا کرتا تھا ابو طالب کی، یا کرائے پہ بکریاں چراتا تھا اور اس کی اجرت میں اپنے چچا ابو طالب کو دے دیتا تھا. تو وہ کہہ رہا ہے ولیم میو، وہ کہتا ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چرا رہے تھے تو وہ اپنے ارد گرد جو ہے وہ نیچر کو دیکھتے، ستاروں کو، صحرا کو، پتہ نہیں وہ کس کس چیز کا اس نے نام لیا، بہت ڈیٹیل میں. آپ خود اگر آپ کا شوق ہو پڑھنے کا پڑھ لیں جا کے، ولیم میو ہے دا لائف آف محمد، پیج نمبر 70 پیج پہ. وہ کہتا ہے نیچر کے جو مذہب ہے، نیچر ایویڈنس آف نیچر ریلیجن اسپریڈ اراؤنڈ، جو ہر طرف پھیلا ہوا تھا، تو وہ ان کا نیچر کے مظاہروں کا مشاہدہ کر رہے تھے. اس کے بعد کہتا ہے کہ وہ جو مشاہدے انہوں نے کیے بکریاں چراتے چراتے، اور پھر آہستہ آہستہ وہ 40 سال کے ہو گئے. وہ کہتے ہیں thus we may presume کہ اس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے، ہمیں اندازہ لگانے میں کوئی مشکل نہیں ہوتی. was cherished a deep and earnest faith کہ ان کے اندر ایک عقیدہ ڈیولپ ہو رہا تھا، ایک گہرا عقیدہ ڈیولپ ہو رہا تھا ان دا ڈائٹی، خدا تعالیٰ کے بارے میں، اینڈ ایور پریزنٹ، ہر وقت جو موجود خدا ہے اس کے بارے میں، آل ڈائریکٹنگ ایجنٹ، ہر وقت جو رہنما ہے ہمیشہ کا، گائیڈ کرنے والی ذات ہے، اس کے بارے میں ان کے اندر، ان کے دل میں ایک عقیدہ جو تھا وہ نشو و نما پا رہا تھا. A faith which in after days the prophet was wont to enforce from the stores of his well furnished observation. کہتا ہے کہ وہ عقیدہ جو بعد میں انہوں نے جو اپنے دماغ کے اندر وہ جو خیالات، جو نظریات، جو فلسفیانہ خیالات جمع کر رکھے تھے، تو پھر انہوں نے ان پہ فوکس کیا. اور کس طریقے سے؟ بائی eloquent اینڈ ہارٹ stirring appeals. انہوں نے اپنی مدلل اور دل کو چھو جانے والی جو تقریریں تھیں، ان تقاریر کے ذریعے انہوں نے وہی جو نیچر کا انہوں نے مشاہدہ کیا تھا، انہوں نے وہی لوگوں کو بتایا. ٹو دا sublime operations of nature، جو نیچر کے جو عظیم و شان آپریشنز ہیں ان کے بارے میں. اینڈ دا beneficent adaptation of providence، اور جو تقدیر ہے اس کے، جو تقدیر جو ہوتی ہے انسان کو پالتی ہے، انسان کا خیال رکھتی ہے، گائیڈ کرتی ہے انسان کو، اس کے بارے میں جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مشاہدات تھے، وہ مشاہدات جو ہیں وہ انہوں نے اسی کا اظہار کیا. یہ سن لیا آپ نے، یہ ولیم میو ہے دا لائف آف محمد، یہ اس کے اندر پیج نمبر 70 پہ یہ ساری باتیں کر رہا ہے. اچھا، اس کے بعد ڈیوڈ سیموئل ہے، ڈیوڈ سیموئل مارگولیس. یہ اپنی کتاب ہے محمد اینڈ دا رائز آف اسلام، اس کے صفحہ نمبر 138 پہ یہ کیا لکھتا ہے؟ کہتا ہے بٹ such a new role cannot be taken up quite suddenly. کہتا ہے کہ یہ جو اچانک ایک نیا رول جو ہے نا وہ نہیں اپنایا جا سکتا. یعنی 40 سال نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک رول تھا، اور 40 سال کے بعد آپ کا رول اچانک بدل گیا. تو وہ کہتا ہے کوائٹ سڈنلی یہ رول اپنایا نہیں جا سکتا. دیر مسٹ بی سم پیریڈ آف ٹرانزیشن بٹوین دا اولڈ لائف اینڈ دا نیو. کہتا ہے ایک درمیان میں ایک ایسا عرصہ ہونا چاہیے اولڈ لائف اور نیو لائف کے درمیان، کہ جو ٹرانزیشن جو ہے وہ ہو سکے، بندہ نئی لائف میں جا سکے. موسٹ میڈیمز ہیو فار سچ ٹرانزیشن بٹوین دا اولڈ لائف اینڈ دا نیو. کہتا ہے بہت سے جو صوفی، جوگی اور سادھو، کوئی اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں، وہ پرانی اور نئی لائف کے درمیان کچھ عرصہ جنگلوں میں، غاروں میں اور بیابانوں میں جا کے گزارتے ہیں.
कहता थस जोसेफ स्मिथ। अब ये एक जोसेफ स्मिथ है अमेरिका का, ये एक यानी इसी तरह का ही था, काहिन टाइप या जोगी टाइप, साधु टाइप बंदा था जोसेफ स्मिथ। ये कहता है, उसकी एग्जांपल देता है, कहता है थस जोसेफ स्मिथ फाउंडर ऑफ द मॉर्मन सेक्ट। मॉर्मन फिरका जो है, ईसाइयों में एक मॉर्मन फिरका है, उसका ये बानी है। और ईसाई उनको ईसाई नहीं समझते, लेकिन वो अपने आप को ईसाई कहते हैं। कहता है वांडर्ड इनटू अ वुड, वो जंगलों में चला गया, बयाबान में चला गया चिल्ला करने के लिए। एंड देयर अंडर द गाइडेंस ऑफ एंजल्स, और वहां पे उसने फरिश्तों की रहनुमाई में अनअर्थड द बुक ऑफ मॉर्मन, वहां से उसने जो मॉर्मन की बुक थी वो निकाली, यानी उसे मॉर्मन की बुक मिली। ये एक झूठा बंदा था और सारा इसका जो मजहब है वो झूठ के पलंदे पर था। और ये जोसेफ स्मिथ की बात कर रहा हूँ। और बाद में इसको कत्ल कर दिया गया अमेरिका की एक जेल में, यानी जो ईसाई थे, ईसाइयों ने ही उसको कत्ल कर दिया कि वो कहता था मुझ पर वही नाज़िल होती है, और एक बकायदा बुक उसने जो है वो लिखी। अब भी उसका फिरका है, तकरीबन कोई 1.5 करोड़ लोग हैं उसके फिरके की, जो उसके पीछे चलने वाले लोग हैं। अच्छा नाज़रीन, ये मैंने आपके सामने 2 एग्जाम्पल रखी हैं, ये ओरिएंटलिस्ट हैं उनकी। अच्छा, इसके अलावा जो है, इसके अलावा एक लंबी फहरिस्त है ओरिएंटलिस्ट की, एक लंबी फहरिस्त है। वो जो है वो भी सारे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में बड़े मुतासिब है। मैं उनके नाम आपको ले देता हूँ। ये मिंटगमरी है, उसके बाद थियोडोर नॉल्डिके है, रिचर्ड बेल है, अच्छा मैगजिमा रोडिन्सन है, हार्टविग हर्शफील्ड है, अच्छा जॉन अच्छा वार्सबर्ग है, फ्रेड एम डोनर है, उसके बाद है एएस ट्रिटर है, उसके बाद है अल्बर्ट होरानी, उसके बाद है माइकल कुक, और उसके बाद है टॉम हॉलैंड। ये तकरीबन 13 मान जाते हैं, 2 मैंने पहले बताए और ये 11 ये है। इन तमाम की जो किताबें हैं, अगर आप उनका मुताला करें, मैं तो नहीं कहता कि आप उनका मुताला करें, लेकिन मैंने उनका मुताला किया हुआ है, और उन सारी किताबों का जो निचोड़ है वो क्या है, वो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर 3 तरह के इल्ज़ामात लगाते हैं। वो कहते हैं, और ये तो तकरीबन 99% है जो ये पहला इल्ज़ाम, कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये जो इस्लाम हम तक पहुंचाया है, ये उन्होंने ईसाई और यहूदी जो राहिब और रबी है, ये उनसे उन्होंने ये सीख के उसको उन्होंने वो डेवलप किया, और अच्छा किया, तो ये उसकी तरक्की याफ्ता शक्ल है। यानी ईसाइयत और यहूदियत का जो दीन था, जो उन्होंने राहिबों से सीखा, नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, उन्होंने उसको ज़रा और अच्छे ख्यालात में, अपने ख्यालात में ज़रा और डेवलप करके अपने लोगों के सामने पेश कर दिया। लेकिन वो वही नहीं मानते कुरान को, वो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अपने ख्यालात मानते हैं, अपने जहन की तख्लीक मानते हैं, इसको वही इलाही वो लोग नहीं मानते। अच्छा, उसके बाद दूसरा नजरिया, वो कहते हैं कि जो 40 साल नेचर का मुताला किया तो अपने वजदान से नया दीन बनाया, ये दूसरा उनका नजरिया है। इसके बाद वो कहते हैं जी, जोगियों, साधुओं, बुद्धाओं, सूफियों, राहबों की तरह गारों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुराकबे करते रहे, और फिर वहां से अपने ख्यालात को मुज्तमे करके दीन इस्लाम को ईजाद किया, कुरान पाक को ईजाद किया। नाज़रीन, जितने भी आप ओरिएंटलिस्ट हैं, मुतस्सबीन, आप उनको पढ़ लें, सारे के सारे इन्हीं 3 नजरियात पर मुश्तमिल हैं। सब ने ये 3 तरह की फिक्रें दी जो मैंने आपके सामने ला के रख दी। अब गामदी साहब जो हैं वो अपनी 16 मिनट की गुफ्तगू के अंदर इनकी नफी कर रहे हैं। ये जो 3 नजरियात हैं, जो काफिरों के नजरियात हैं, जो यहूदो नसारा के नजरियात हैं, जो ओरिएंटलिस्ट के नजरियात हैं, जो मुतासब मुस्तशरिकीन के नजरियात हैं, गामदी साहब इनकी नफी कर रहे हैं। गामदी साहब
ان کی تو ساری امت مسلمہ نفی کرتی ہے. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا جو مقدمہ تھا، آپ کا مقدمہ تو یہ تھا کہ غار حرا افسانہ ہے، آپ نے تو اس کو افسانہ ثابت کرنا تھا. آپ لگ پڑے جو اورینٹلسٹ ہیں، آپ ان کی نفی کرنے لگ پڑے. ان کی تو ساری امت مسلمہ شروع دن سے نفی کر رہی ہے. یہ لوگ آج سے نہیں یہ باتیں کر رہے، یہ جب سے اسلام آیا ہے دنیا میں اور یورپین کو پتہ چلا ہے مسلمانوں کے بارے میں، اور جو روما ہے، سلطنت روما جو روم کی سلطنت تھی، اس کا ڈاؤن فال ہوا ہے، اس کے بعد سے یہ لوگ تو اسلام کے خلاف بکواس کر رہے ہیں، بول رہے ہیں اسلام کے خلاف. اور مسلمان جو ہیں علماء، محققین، محدثین، اسکالر اس دن سے ان کا جواب دے رہے ہیں. لیکن غار حرا پر، اچھا یہ سارے جتنے بھی مستشرقین ہیں، اورینٹلسٹ ہیں، سب کا فوکس غار حرا پہ. سب نے غار حرا کی نفی کی ہے کہ یہ جھوٹا ہے، یہ افسانہ ہے، یہ گھڑی ہوئی ہے حدیث، یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ پہلی وحی نازل نہیں ہوئی، یہ اقرا پہلی صورت نہیں ہے، یہ پہلی آیتیں نہیں ہیں جو 5 ہیں. سب کا ایک ہی نظریہ. غامدی صاحب آپ نے اگر جواب دینا تھا تو آپ یہ نظریات ان کے نظریات بنا کر پیش کرتے. آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو نظریات ہیں ان کے نظریات ہیں، پھر قرآن پاک کی آیتیں پڑھ پڑھ کے ان کو جواب دیتے ہیں. بہت اچھی بات ہے، قرآن پاک کی آیتیں پڑھ کے جواب دینا چاہیے تھا، ہم بھی آپ کا ساتھ دیتے. لیکن آپ قرآن مجید فرقان حمید کی آیتیں پڑھ کے یہ شو کر رہے ہیں کہ آپ مسلمانوں کی نفی کر رہے ہیں. آپ یہ شو کر رہے ہیں کہ 1400 سال سے مسلمان یہ نظریات رکھ رہے تھے اور آپ قرآن پاک کی آیتیں پڑھ کے ان مسلمانوں کی نفی کر رہے ہیں. آپ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ صوفیاء یہ نظریات رکھ رہے تھے مسلمانوں کے، اور آپ یہ قرآن پاک کی آیتیں پڑھ پڑھ کے ان صوفیاء کی نفی کر رہے ہیں. جبکہ آپ کوئی ایک صوفی بھی نہیں لا کے دکھا سکتے، اس کی کوئی کتاب، اس کی کوئی عبارت. میں نے تو یہ 2 عبارتیں آپ کو سنا دی پڑھ کے، اور میرے پاس ٹائم نہیں تو میں آپ کو 11 عبارتیں پڑھ کے سنا دیتا، اور اس کے علاوہ جن میں یہی نظریات پیش کیے گئے ہیں، یہی افکارات پیش کیے گئے ہیں جن کی آپ نفی کر رہے ہیں. یہ سارے مستشرقین کے افکارات ہیں. آپ کسی ایک صوفی، کسی ایک عالم، کسی ایک مجتہد، کسی ایک محدث کی تحریر لائیں جس نے کہا ہو کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جیسے جوگیوں، پادریوں، پنڈتوں، بدھاؤں کو ان کو جو ہے اکتساب فیض ہوتا ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح جو ہے نعوذ باللہ اکتساب فیض ہوا ہے. یا جس طریقے سے فلاسفر جو ہیں یا ٹیچر ہیں، ارتقاء ہوتی ہے، نشو و نما ہوتی ہے، جو سارے آپ نظریات آپ پیش کرتے رہیں، کسی ایک مسلمان سکالر کی بھی آپ تحریر دکھا دیں، آپ کو نہیں ملے گی. اس وجہ سے غامدی صاحب نہیں ملے گی کہ 1400 سال سے مسلمان اس بات پہ متفق ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو نبوت ملی وہبی نبوت تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہبی نبوت ملی تھی، وہ ارتقائی نہیں تھی، وہ کسبی نہیں تھی، وہ اکتسابی نہیں تھی، وہ وحی الہی تھی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آیا تھا. وہ کسی نشو نما کا نتیجہ نہیں تھا، وہ کسی ارتقاء کا نتیجہ نہیں تھا. سارے مسلمان اس بات پر متفق ہیں. یہ آپ نے کیا حرکتیں شروع کر دی ہیں کہ آپ مسلمانوں کو مورد الزام ٹھہرانا شروع کر دیا کہ جیسے آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ 1400 سال سے مسلمانوں کا یہ نظریہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اب جوگیوں سے تشبیہ دینی شروع کر دی، پنڈتوں سے، سادھوؤں سے تشبیہ دینی شروع کر دی. مسلمانوں پر الزام لگا رہے ہیں کہ مسلمان ان کے ساتھ تشبیہ دیتے رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو. نعوذ باللہ من ذالک، استغفر اللہ. کوئی ایک مسلمان نہیں آپ ایسا دکھا سکتے جس نے کوئی ایسی تحریر یا ایسا نظریہ پیش کیا ہو. تو ناظرین یہ ثابت ہو گیا اس میری گفتگو سے کہ غامدی صاحب جو نظریات پیش کر رہے ہیں یہ ساری امت مسلمہ کے نظریات ہیں. آج تک کسی مسلم سکالر نے ان نظریات کی نفی نہیں کی، اور یہ جو قرآن مجید فرقان حمید کی آیات پیش کر کے غامدی صاحب استدلال کر رہے تھے، ساری امت مسلمہ اس بات پر متفق ہے، اور 1400 سال سے مسلم سکالر اسی بات پر ہی متفق ہیں. تو یہ بات تو ایک طے ہو گئی کہ یہ امت مسلمہ جو ہے سارے کا پہلے ہی یہ عقیدہ ہے. غامدی صاحب کے یہ 16 منٹ کی گفتگو سے پہلے ہی ہمارا الحمدللہ یہی عقیدہ ہے. اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی اختلاف کی گنجائش بھی نہیں ہے. جس کا یہ عقیدہ نہیں ہوگا، نظریہ نہیں ہوگا، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. یہ ہمارا جو ہے یہ اس بات پہ عقیدہ ہے، اجماع ہے امت مسلمہ کا اس بات پہ.
اب آگے چلتے ہیں کہ اب آگے غامدی صاحب ذرا کیا ارشاد فرما رہے ہیں. کہتے ہیں کہ پیغمبری کا منصب حاصل ہو جاتا ہے. اب جس وقت ہم یہ بات پڑھتے ہیں کہ غار حرا میں جاتے تھے، غار حرا میں جا کر تحنس یا تعبد جو بھی کہیے کچھ خاص عبادتیں کرتے تھے، تو ایک چلوں کا، مراقبوں کا، جیسے نروان حاصل کرنے کی جدوجہد ہے، کچھ فکر، کچھ تعمق، اس کا تصور آتا ہے. لے ناظرین، یہ جو آپ نے کلپ سنا غامدی صاحب کا، یہ ان کی جو 16 منٹ کی گفتگو ہے، انہوں نے 7 منٹ اپنا استدلال پیش کیا، پھر یہ کوئی 10-15 سیکنڈ کی انہوں نے بات کی، اس کے بعد پھر انہوں نے 8 منٹ کا استدلال پیش کیا. تو میں نے چونکہ دونوں 7، 8 اور 15-16 منٹ کا جو استدلال تھا بالکل سیم ہی تھا، ایک جیسا ہی تھا، تو اس وجہ سے میں نے اس کو اکٹھا کر دیا تھا. اب غامدی صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ غامدی صاحب کہتے ہیں اب جس وقت ہم یہ بات پڑھتے ہیں کہ غار حرا میں جاتے تھے، غار میں حرا میں جا کر تحنس یا تعبد جو بھی کہیے خاص باتیں کرتے تھے، تو ایک چلوں کا، مراقبوں کا، جیسے نروان حاصل کرنے جدوجہد ہے، کچھ فکر، کچھ تعمق، اس کا تصور آتا ہے. غامدی صاحب یہ تصور آپ کو آ رہا ہے، یہ 1400 سال سے کسی مسلمان مفکر کو یہ تصور نہیں آیا، یہ کسی مسلمان محقق کو یہ تصور نہیں آیا، یہ کسی مسلمان شاعر کو بھی یہ تصور نہیں آیا، کسی مسلمان صوفی کو بھی یہ تصور نہیں آیا، کسی کو یہ تصور نہیں آیا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ وہاں جا کر کوئی چلے کرتے تھے، جدوجہد کرتے تھے، نروان حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کر رہے تھے، تفکر کر رہے تھے، تعمق کر رہے تھے. ایسا کوئی تصور کہیں پہ امت مسلمہ کی کسی کتاب میں نہیں لکھا ہوا. صرف آپ کو یہ تصور کہاں پہ نظر آئے گا؟ مستشرقین کی کتابوں میں نظر آئے گا، اورینٹلسٹ جو ہیں ان کی کتابوں میں نظر آئے گا. اور وہ میں نے آپ کے سامنے وہ عبارات ان کی انگریزی میں پڑھ کے سنا دی ہیں، اور ان کے سب کے نام لے دیے ہیں کہ جنہوں نے یہ تصورات پیش کیے. آپ غامدی صاحب ان کے تصورات کو آپ مسلمانوں پر تو نہ تھوپیں، مسلمانوں پر تو الزام یہ نہ لگائیں کہ مسلمانوں کو یہ تصورات آتے ہیں یا یہ نظریات مسلمانوں کے ہیں. یہ ظلم تو نہ کریں آپ مسلمانوں کے ساتھ، امت مسلمہ کے ساتھ. آپ کے جو معصوم آڈینس ہیں جب یہ آپ کی باتیں سنتے ہیں تو وہ تو یہی سمجھیں گے کہ یہ سارے مسلمانوں کے نظریات، مسلمانوں کے نظریات قرآن کے خلاف ہیں، احادیث کے خلاف ہیں، اور اب غامدی صاحب مسلمانوں کی اصلاح کر رہے ہیں. وہ تو یہ سمجھیں گے، اور وہ یہ بھی سمجھیں گے کہ یہ جو حدیث ہے، اس حدیث سے یہ ساری فکر آتی ہے. نعوذ باللہ من ذالک. غامدی صاحب حدیث سے یہ فکر نہیں آتی، کیونکہ حدیث کو آپ نے قطر بھونچ کر دی ہے، حدیث میں تحریف کر دی ہے. ایک حدیث کا جو لفظ تھا، ایک جملہ، وہ آپ اندر سے نہ کترتے، نہ تحریف کرتے، تو یہ کوئی آپ کی پوری جو 7 گھنٹے کی ویڈیو ہے نا، یہ بیکار ہو جاتی. اس کو ضرورت ہی نہیں تھی بنانے کی. وہ جملہ کیا تھا؟ وہ ثم حبب الیہ الخلا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب وحی کا آغاز ہوا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو سچے خواب آنے شروع ہوئے جو سپیدہ سحر کی طرح نمودار ہو جاتے تھے. یعنی ان کی تعبیر جو تھی وہ سچے ہو جاتے تھے. صبح فوراً صبح وہ خواب جو تھے ان کی تعبیر آ جائے کرتی. اس کے بعد ثم حبب الیہ الخلا، پھر ان کو گوشہ نشینی پسند کرا دی گئی. یعنی کسی ہستی نے ان کے دل میں گوشہ نشینی کی محبت ڈال دی. اور کہاں کی ڈالی؟ غار حرا کی محبت ڈال دی. یہ تو بالکل سیدھا سادہ حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اللہ تعالیٰ نے محبت ڈالی. تو جب اللہ تعالیٰ نے محبت ڈال دی تو پھر بات ختم ہو گئی. پھر آپ کا مقدمہ تو ختم ہو گیا نا. وہ جو صوفیوں کا، پنڈتوں کا، جوگیوں کا، جو بھکشوؤں کا اور بدھاؤں کا جو آپ وہ مثالیں دے رہے ہیں، اور یہی مثالیں اورینٹلسٹ دے رہے ہیں، الغرض جو بھی مثالیں دے رہا ہے، آپ چاہے دے رہے ہوں یا وہ دے رہے ہوں، وہ تو سارا مقدمہ ہی بھگ سے اڑ گیا. ختم ہو گئی بات کہ جب ثم حبب الیہ الخلا، جب اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں غار کی محبت ڈالی ہے، تو پھر آپ کون ہوتے ہیں اعتراض کرنے والے، اور اورینٹلسٹ کون ہوتے ہیں اعتراض کرنے والے، اور دنیا کی کوئی طاقت، کوئی بندہ، کوئی مفکر محقق اعتراض کرنے والا کون ہوتا ہے؟
رب کے معاملے میں اور نبی کے معاملے میں کون ہوتا ہے آنے والا جناب؟ آپ نے وہ ایک جملہ اندر سے ختم کر دیا۔ اور غامدی صاحب میں آپ سے یہاں ایک اور سوال بھی کرنا چاہتا ہوں، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 40 دن کے لیے کوہ طور پہ بلایا، وادی طویٰ میں بلایا، کوہ سینا پہ بلایا، تو کیا وہاں 40 دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا کرتے رہے تھے؟ وہاں 40 دن عبادت ہی کرتے رہے تھے نا، یا کچھ اور کیا تھا؟ تو کیا اس کی مشابہت نہیں ہوتی صوفیوں کے ساتھ، جوگیوں کے ساتھ، پنڈتوں کے ساتھ، مہنتوں کے ساتھ؟ یہ کبھی نہیں آپ نے 7 گھنٹے اور 9 منٹ کی ویڈیو یہ بات نہیں آپ نے کی کہ اس کی نہیں مشابہت ہوتی تھی۔ ہم تو پہلے ہی کہتے ہیں کہ نہیں مشابہت ہوتی تھی، اور ہم کہتے ہیں غار حرا کی بھی مشابہت نہیں ہوتی، اس وجہ سے کہ موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلایا تھا ادھر، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے دل میں محبت ڈالی غار حرا میں جانے کی۔ یہ آپ ہیں کہ آپ نے وہ ایک جملہ کاٹ دیا اندر سے، ثم حبب الیہ الخلا، اور اتنا 7 گھنٹے اور 9 منٹ کا مقدمہ آپ نے کھڑا کر دیا کہ جناب یہ وہاں سے یہ تاثر ملتا ہے۔ کوئی تاثر نہیں ملتا۔ آپ ثم حبب الیہ الخلا کا جملہ اندر ڈالیں اور پھر حدیث کا ترجمہ کر لیں، اور یہ جو ثم حبب الیہ الخلا ہے یہ 3 روایتوں میں، ایک مسلم کی روایت ہے اور 2 بخاری کی روایتیں ہیں۔ یہ جو آپ روایت پڑھ رہے ہیں نا حدیث شریف، اس طرح کی 4 روایتیں موجود ہیں جن میں تفصیل کے ساتھ، ڈیٹیل کے ساتھ یہ سارا واقعہ لکھا ہوا ہے۔ چنانچہ دیکھیے ہمارا شاعر کیا کہتا ہے، مصطفیٰ اندر ہرا خلوت گزید، قوم و آئین و حکومت آفرید۔ تاثر کیا ہوتا ہے؟ یہی تاثر ہوتا ہے نا کہ وہاں گئے، کچھ سوچا، کچھ غور کیا، جس طرح کے عام طور پر بڑے لوگ کیا ہی کرتے ہیں، اور اس کا حاصل کیا ہوا؟ اس کا حاصل یہ ہوا کہ ایک ایسا نظام، ایک ایسا دین، ایک ایسا فکر، ایک ایسا نظریہ لے کے آئے جس نے قوم و آئین و حکومت آفرید۔ تو یہ جو تاثر ہے یہ ذہن میں رکھیے کہ ایک کھٹک پیدا کرتا ہے۔ اچھا، یعنی میں صرف اتنی بات اس وقت عرض کر رہا ہوں کہ جیسے یہ تاثر ہوتا ہے تو ایک کھٹک پیدا ہوتی ہے۔ ناظرین، غامدی صاحب جس شاعر کا نام لے رہے ہیں، اس شاعر کا نام ہے علامہ محمد اقبال، ڈاکٹر علامہ محمد اقبال، اور جس نظم کا یہ شعر ہے وہ ہے اسرار خودی، اور اسرار خودی کی بہت لمبی نظم ہے، اس کے مختلف حصے ہیں۔ یہ اس کا بخش نمبر 5 ہے۔ اس بخش نمبر 5 کا نام یہ ہے در بیان این کے خودی از عشق و محبت استحکام می پذیرت، کہ خودی جو ہے وہ عشق اور محبت سے استحکام پکڑتی ہے، اور یہ اس کا 19واں نمبر شعر ہے۔ اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مقصد اس شعر کا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں غار حرا میں گئے، کیونکہ ثم حبب الیہ الخلا، علامہ اقبال علیہ الرحمٰن نے وہ ساری حدیثیں پڑھی ہوئی تھی جو غامدی صاحب نے ہم سے چھپا لی ہیں، وہ 3 روایتیں جو غامدی صاحب نے ہم سے چھپائیں، ان میں ثم حبب الیہ الخلا ہے، کہ پھر اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں محبت ڈال دی غار حرا میں جانے کی، خلوت نشینی کی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر بار سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آپ نے اپنی بیوی کو لیا اور آپ غار حرا میں چلے گئے۔ اب علامہ اقبال کیا فرما رہے ہیں کہ وہ اللہ کی محبت میں گئے۔ کس کی محبت میں؟ اللہ کی محبت میں۔ اور وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اللہ کی محبت میں وہ چھوڑ دی اور غار حرا میں گوشہ نشین ہو گئے، اور پھر وہاں سے کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ملا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے انعام قرآن پاک ملا، اور آئین ملا، حکومت ملی، ہر چیز وہ لے کے آگے۔ اب اس میں برائی کیا ہے شعر میں غامدی صاحب؟ اگر ایک نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم 6 ماہ اللہ تعالیٰ خواب دکھاتا ہے، اور وہ وحی ہی ہے، وہ وحی کی ہی قسم ہے، آپ چاہے اس کو وحی مانیں یا آپ نہ مانیں، غامدی صاحب آپ کے ماننے نہ ماننے سے کچھ نہیں ہوتا، ساری امت تو مانتی ہے نا۔ بخاری شریف میں تو لکھا ہوا ہے نا کہ بدء الوحی، کہ وحی کا ایسے آغاز ہوا اچھے خوابوں کی صورت میں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو مانتی ہیں، سارے صحابہ تو مانتے رہے، تابعین تبع تابعین تو مانتے رہے، 1400 سال سے ساری امت کے محققین، مجتہدین، سکالرز، ریسرچرز یہ مانتے رہے
کہ وہ جو 6 ماہ تھے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا رابطہ تھا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے. آپ پیدا ہو گئے اور آپ نے انکار کر دیا اس کا کہ یہ وہ وحی نہیں تھی جی. اور حدیث سے وہ جو جملہ تھا ثم حبب الیہ الخلا وہ آپ نے نکال دیا, اور سارا مقدمہ آپ نے ایک جھوٹی بات پہ رکھ لیا, بالکل جھوٹی بات, کہ جب حدیث سے آپ 3 حدیثوں میں جو جملہ ہے جب اسے نکال دیں گے تو پھر پیچھے کیا رہ جائے گا گامدی صاحب؟ خیانت, دھوکہ, مکر, فریب, پھر یہ ساری چیزیں یہ پیچھے رہ جائیں گی. آپ کو تو تحقیق کرنی چاہیے تھی نا کہ اتنے باقی حدیثوں میں یہ ثم حبب الیہ الخلا ہے, اس حدیث میں نہیں ہے. چلو میں کہہ ہی دوں کہ یہ باقی 3 میں یہ جملہ آیا ہے, لیکن آپ کو پتا تھا کہ یہ اگر میں جملہ بول دیا میرا مقدمہ ہی سارا ٹائم فش ہو جائے گا, ختم ہو جائے گا. آپ بڑے چلاک ہیں رامتی صاحب, آپ نے ایسے نہیں اس حدیث کا یہ جملہ چھپایا, آپ نے بڑی عیاری مکاری سے چھپایا ہے کہ اگر آپ یہ نہ چھپاتے تو آپ کا مقدمہ ہی نہیں کھڑا ہونا تھا. جو آپ نے اپنے معصوم آڈینس کو 7 گھنٹے 9 منٹ بہکایا, پھر آپ کی 7 گھنٹے 9 منٹ کی ویڈیو کیسے بنتی, کیسے اتنی لمبی ویڈیو تیار ہوتی؟ تو آپ جو ہے آپ بڑے چلاک ہیں. آپ نے کہا ایک جملہ نکال دو اندر سے, اس کے بعد چل دے مار 4.5 7 گھنٹے 9 منٹ نا ٹائم ضائع کرتے ہیں امت مسلمہ کا, وہ آپ نے کر دیا. تو گامدی صاحب یہ جو آپ شعر سنا رہے ہیں, اس شعر کے اندر جو ہے یہ کوئی ایسی انہونی بات نہیں کی. علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے, انہوں نے کہا 6 مہینے اللہ تعالیٰ نے خواب دکھائے, پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں محبت ڈال دی غار حرا کی, اور وہ اللہ کی محبت میں غار حرا میں چلے گئے. وہاں 1 ماہ رہے, عبادت کرتے رہے, وہ جو دین ابراہیمی کا طریقہ تھا اس طریقے کے مطابق عبادت کرتے رہے. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو قرآن مجید دے کے بھیج دیا, اور وہی قرآن مجید جو تھا وہ آئین ہے ہماری امت کا, ساری امت کا وہی آئین ہے, وہی قرآن ہے, وہی سب کچھ ہے, وہی حکمت ہے, وہی علم ہے, وہی سب کچھ ہے ہمارا. تو اس میں برائی کیا ہے؟ آپ کو کیوں کھٹک پیدا ہوتی ہے گامدی صاحب؟ آپ کو یہ تاثر کیوں آتا ہے؟ یہ تاثر مستشرقین کو آ رہے ہیں. یہ کھٹک جو ہے اورینٹلسٹ جو ہے ان کے دل میں پیدا ہو رہی ہے. یا تو پھر آپ کہہ دیں کہ یہ ان کے دل میں ہے اور ان کی آپ نمائندگی کر رہے ہیں, آپ ان کے الزامات کو امت مسلمہ پہ ڈال رہے ہیں, اور یہ شو کر رہے ہیں عوام الناس کو, اپنے آڈینس کو, کہ یہ امت مسلمہ کا موقف ہے سارا, کہ یہ نبوت ارتقائی چیز ہے نعوذ باللہ من ذالک, اور نبوت کسبی چیز ہے, اکتسابی چیز ہے, اس میں نشو نما ہوتی ہے, اور صوفیوں, پنڈتوں, بخشوؤں کا پتہ نہیں کیا کیا آپ نے نام لے دی. یہ تاثر آپ پیدا کر رہے ہیں, یا یہ تاثر مستشرقین نے پیدا کیا تھا. ہم اس سے بری ہیں, اور ساری امت مسلمہ بری ہے. نہیں تو دکھائیں, کسی ایک ہی کتاب دکھا دیں آپ. ناظرین, اس کے بعد غامدی صاحب پھر جو ہے 8 منٹ کی لمبا خطاب کرتے ہیں, اور اس کے اندر جو ہے قرآن پاک کی آیتیں پڑھتے ہیں, جو 1400 سال سے مسلمان پڑھ کے لوگوں کو یہی باتیں بتا رہے ہیں جو غامدی صاحب بتا رہے ہیں. پوری امت مسلمہ متحد اور متفق ہے, اور وہی باتیں انہوں نے جو پچھلے 8 منٹ میں کی وہی باتیں دہرائی. اور وہ باتیں کیا تھیں؟ وہی باتیں کہ نبوت اکتسابی نہیں ہے, اکتساب نہیں ہوتا, اس میں نشو نما نہیں ہوتی, اس میں ارتقاء نہیں ہوتا, یہ غیر اللہ کی طرف سے نہیں ہوتی, اس میں جد و جہد نہیں ہوتی, یہ وہبی ہے, یہ عطائی ہے, یہ کوئی ایسا مرتبہ نہیں ہے کہ جو اکتساب سے ملے. انہوں نے پھر 8 منٹ گفتگو کر کے نا یہی نظریات پیش کیے. اس کے بعد کہتے ہیں اب اگر یہ استدلال ہے تو ایک ہلکا سا احساس پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ غار حرا میں جا کے عبادت کرتے تھے. کیا یہ کوئی صوفیانہ نوعیت کا چلہ تھا؟ یہ کیا کوئی مراقبہ کرنے کی صحیح تھی؟ یہ کیا چیز تھی؟ اور اس کے لیے غار حرا ہی میں جانے کی کیوں ضرورت پیش آ گئی؟ حرم تو گھر کے پاس موجود ہے, اور ظاہر ہے کہ حرم سے بڑی عبادت گاہ کون سی ہو سکتی ہے, تو یہ آخر کیوں ہوا؟ اب اگر یہی استدلال ہے یعنی قرآن پاک کا, تو ایک ہلکا سا احساس پیدا ہوتا ہے. شکر ہے احساس تھوڑا ہلکا ہو گیا,
40 منٹ کی گفتگو کے بعد اب احساس ہلکا ہو گیا. اور اب دیکھیے گا جب 7 گھنٹے 9 منٹ کی ان کی تقریر ختم ہونی ہے نا ویڈیو, تو یہ احساس بالکل ہی ختم ہو جانا ہے. اب پہلے بہت مضبوط تھا جب انہوں نے ویڈیو سٹارٹ کی تھی, اب یہ احساس ہلکا ہو گیا تھوڑا سا. یہ آگے جیسے جیسے جائیں گے نا یہ احساس اور ہلکا ہوتا جائے گا اور ہلکا, اور پھر بالکل ہی ختم ہو جائے گا. میں پروو کر کے دکھاؤں گا, میں نے 2 دفعہ وہ ویڈیو سنی ہوئی ہے. تو یہ اب سنیں, کہتے ہیں تو ایک ہلکا سا احساس پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ غار حرا میں جا کر عبادت کرتے تھے, کیا یہ کوئی صوفیانہ نوعیت کا چلہ تھا؟ غامدی صاحب جب اللہ تعالیٰ نے حبب الیہ الخلا بھیج دیا تو آپ کو کیا پرابلم ہو رہی ہے کہ یہ کس طرح کا چلہ تھا؟ رب جانے تے نبی جانے, آپ کون ہوتے ہیں بیچ میں آنے والے؟ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ. اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو وحی کی جو کی, اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو 6 ماہ خواب دکھائے جو بھی دکھائے, اللہ تعالیٰ ان کو غار حرا میں لے گیا جس طرح بھی لے گیا. موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہ لے گیا تھا اللہ تعالیٰ, وادی سینا میں لے گیا تھا, وادی طوا میں لے گیا تھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غار حرا میں لے گیا. تو رب لے کر گیا نا. آپ کون ہوتے ہیں اعتراض کرنے والے؟ آپ کون ہوتے ہیں صوفیانہ چلوں کے ساتھ اس کو تشبیہ دینے والے؟ یہ دے کافر تشبیہ, یہ دے مستشرق, یہ دے اورینٹلسٹ, یہ وہ لوگ اس کو تشبیہ دیں. آپ کون ہوتے ہیں تشبیہ دینے والے؟ یا آپ کون ہوتے ہیں امت مسلمہ پر یہ الزام لگانے والے کہ امت مسلمہ جو ہے 1400 سال سے تشبیہ دیتی رہی ہے؟ جی غامدی صاحب کسی نے ایسی تشبیہ نہیں دی, یہ آپ اب دے رہے ہیں. نوجوان نسل کے دماغ خراب کر رہے ہیں, آپ خراب کر رہے ہیں آپ دماغ جا کے. کہتے ہیں کوئی صوفیانہ نوعیت کا چلہ تھا, یہ مراقبہ کرنے کی صحیح تھی, یہ کیا چیز تھی؟ پھر آپ کہہ رہے ہیں اس کے لیے غار حرا میں ہی جانے کی کیوں ضرورت پیش آ گئی؟ او اللہ کے بندے, رب لے گیا, اللہ غار حرا میں لے گیا. آپ کون ہوتے ہیں اعتراض کرنے والے؟ میں تو آپ کو یہ کہوں گا, آپ کون ہوتے ہیں اعتراض کرنے والے؟ آپ سے پوچھ کے جانا تھا اللہ تعالیٰ نے ان کو, اللہ تعالیٰ نے آپ سے پوچھ کے لے جانا تھا ان کو, یا کسی سے پوچھ کے لے جانا تھا؟ اللہ تعالیٰ اللہ الصمد, اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے, وہ اپنے نبی کو جس طرح مرضی گائیڈ کرے, وہ جس طرح مرضی لے کے جائے, وہ جہاں مرضی لے کے جائے, وہ اپنے نبی سے جو مرضی وہاں پہ کروائے. آپ کون ہوتے ہیں اعتراض کرنے والے غامدی صاحب؟ آپ کو یہ جرت کیسے ہو گئی کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر آپ اعتراضات کر رہے ہیں جیسے مستشرقین کرتے رہے ہیں 1400 سال سے؟ اب وہی زبان آپ نے بولنی شروع کر دی. کیا آپ مستشرقین کے الفاظ کو امت مسلمہ کی جو نئی معصوم نسل ہے آپ ان کے دماغوں میں ٹھونسنا چاہتے ہیں؟ آپ یہ چاہتے ہیں کہ اب آپ کے بعد یہ نوجوان نسل اس طرح کے سوالات کرے, یہ سوالات اٹھائے؟ آپ یہ چاہتے ہیں؟ کتنا زہر گھول رہے ہیں آپ نوجوان نسل کے دلوں میں, کتنا زہر آپ گھول رہے ہیں. قرآن کی آیتیں پڑھ کے, قرآن کی آیتیں پڑھ کے آپ امت کے نوجوانوں کو بہکا رہے ہیں. کیا عجیب انداز ہے آپ کا بہکانے کا. لے ناظرین, ایک مقدمہ رکھا تھا غامدی صاحب نے آپ کے سامنے, ایک مقدمہ آپ کے سامنے میں نے رکھ دیا. اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ ایک طرف اورینٹلسٹ کھڑے ہیں, ایک طرف ساری امت مسلمہ کھڑی ہے, اور ایک طرف غامدی صاحب کھڑے ہیں. 1400 سال سے امت مسلمہ اس غار حرا والی حدیث کا دفاع کر رہی ہے, ٹھیک ہے. 1400 سال سے ہمارے لیے غار حرا کی وہی حیثیت ہے جو موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی امت کے لیے وادی طوا کی یا کوہ طور کی حیثیت ہے. ہمارے لیے غار حرا کی وہی حیثیت ہے. 1400 سال سے امت دفاع کر رہی ہے, اور 1400 سال سے جو اورینٹلسٹ ہیں, مستشرقین ہیں, یہود و نصارہ کے جو مفکرین ہیں, وہ غار حرا کی روایت کو جھوٹا کہہ رہے ہیں, من گھڑت کہہ رہے ہیں, افسانہ کہہ رہے ہیں. ایک مسلمان مفکر بھی نہیں تھا جو ان کے ساتھ جڑ جاتا. افسوس, ستم ظریفی, بدقسمتی ہماری کہ ہمارے اندر غامدی صاحب جیسے مفکر پیدا ہو گئے جو نہ بولتے وقت سوچتے ہیں, نہ فکر دیتے وقت کوئی فکر کرتے ہیں. انہوں نے یہ فکر دے دی کہ یہ جو غار حرا ہے یہ افسانہ ہے. انہوں نے یہ فکر دے دی اور اس حدیث پہ اعتراضات کرنے شروع کر دی, حالانکہ اس حدیث پہ کوئی اعتراض نہیں بنتا, کوئی اعتراض نہیں. جیسے جیسے ہم آگے چلیں گے ہم اس کی وضاحت کرتے جائیں گے. لے ناظرین,
اب یہ ہماری 40 منٹ کی گفتگو مکمل ہو چکی ہے. انشاءاللہ تبارک و تعالی جیسے جیسے ہم آگے جائیں گے ہم آپ کو وضاحت کرتے جائیں گے کہ آگے غامدی صاحب جیسے جیسے دلائل دیں گے ویسے ویسے ہی ہم ان کے جواب دیں گے. انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ رہیے گا. ملتے ہیں اگلی قسط میں. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.